اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 سے لے کر 184 تک، یعنی 179 سے لے کر 184 تک، یہ 6 آیات ہیں، ان کا ترجمہ اور پیغام۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہم بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں رہنے نہیں دے گا جس حالت میں اب تم لوگ ہو۔ اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے جس حالت میں اب تم ہو، یعنی زمانہ رسول میں، اس حالت میں اب نہیں رہنے دے گا، یہاں تک کہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے جدا کر دے۔ یعنی اللہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے جدا کرے گا، یعنی مومنوں کو منافقوں سے جدا کرے گا۔ اور اللہ غیب کی باتوں سے تمہیں آگاہ نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ جو ہے مسلمانوں کو غیب کی خبروں سے آگاہ نہیں کرے گا، مگر اپنے رسول میں سے جسے چاہتا ہے غیب سے مطلع کرتا ہے۔ یعنی یہ شان انبیاء کی ہے، غیب سے مطلع کرنا، غیب سے آگاہ کرنا۔ تو اس کے بعد فرمایا منتخب کر لیتا ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے غیب کی باتوں کے لیے منتخب کر لیتا ہے، یعنی اس کو غیب سے مطلع کرتا ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ تو اس آیت مجیدہ میں چونکہ جنگ احد کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے، کل بھی الحمدللہ یعنی شہدائے اسلام صحابہ رسول رضوان اللہ تعالی علیہم جو شہید ہوئے باوفا اصحاب، تو ان کی شان کے واقعات اور شہداء کی عظمت کو آپ نے سنا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یعنی جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے درمیان ہم تمیز کریں گے، مومنوں اور منافقوں کو پہچانیں گے کہ کون کمزور ایمان والے ہیں، کون مومن ہیں۔ تو خود یعنی اسی میدان احد نے بھی بہت بڑا فرق کر دیا، تمیز دے دی مومنوں اور منافقوں کے درمیان۔ تو کون ثابت قدم تھے، کون ثابت قدم نہ رہے، اور کون تھے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اور کون منافقین تھے۔ جیسے 300 ہیں، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا مدینہ میں، علماء اہل سنت شیعہ سب کا اتفاق۔ تو یہ 300 آدمیوں کو لے کر یعنی جنگ سے واپس چلا گیا، تو اور پھر یہ مدینے میں رہ کے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یہ مسلمان جو ہے اپنے سابقہ دین پہ چلے جائیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے ہم جو ہے کیا ہے تمہارے درمیان تمیز کے فرق کر دیں گے کہ کون مومن ہے اور کون منافق۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے خبر غیب جو ہے وہ تمہیں نہیں دیں گے، یعنی تم لوگوں کو ہم غیب سے مطلع نہیں کریں گے، مگر اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہیں گے مطلع کریں گے۔ تو یعنی اس آیت میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے، اللہ منافقین کا ذکر اپنے نبیوں کو بتا سکتے ہیں کہ کون تمہارے ارد گرد بیٹھنے والے منافق ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ لوگوں کو کیوں نہیں بتائے گا؟ تو لوگوں کو
جو ہے وہ لوگوں کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ وحی بھیجے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جو چیز مومن اور منافق کی پہچان کے لیے چیز رکھی ہے وہ رکھا ہے ان کا عمل اور کردار۔ تو ہر زمانے میں جو ہے منافق جو ہے وہ پہچانے جائیں اپنے کردار سے اور مومن پہچانے جائیں اپنے کردار سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس بات کو ذکر کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس میں جو اہم نقطہ اس آیت مجیدہ میں اللہ نے مومنوں کی آزمائش رکھی ہے کہ ان کو مومنوں کو آزمائش کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، اور جس سے منافقین جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوا مومنوں کے لیے جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ ذریعہ امتحان ہوتی ہے، مومن اور منافق کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو آزمائش کو ہم سزا نہیں کہہ سکتے۔ بعض نادان لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا کسی کو مصیبت میں دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ وہ بیچارہ وہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ تو آزمائش کو ہم کبھی بھی اللہ کے عذاب کا نام نہیں دے سکتے۔ تو ہوتے ہیں نا بعض لوگ، مثال کے طور پہ کوئی بیچارہ بیمار ہے، یا مثال کے طور پہ وہ بہت زیادہ مالدار تھا، اس سارا صفر پہ آ گیا، یا جوانی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور بہت سارے ایسے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو سزا ملی، تو ہم خدا بن جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ سزا نہ دی ہو، اس کی آزمائش ہو، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 1 ہے 180، فرمایا وَلَا يَحْسَبَ، صلوات پڑھیں محمد وحید۔ اس آیت مجیدہ جو ہے وہ تھوڑی سی واضح نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا سا اصل میں قریب کی نگاہ کا بھی مسئلہ۔ اللہم صلی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی نگاہ کمزور ہو رہی ہے، تو بہرحال قریب کی۔ اس آیت مجیدہ کا ترجمہ اللہ فرما رہا ہے اور جو لوگ اللہ کے فضل سے عطا کردہ نعمتوں میں بخل کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے عطا کردہ نعمتوں میں بخل کرتا ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے۔ جو بخل کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے، تو وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بخل کرنا کیا انسان کے حق میں برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کرتے تھے وہ چیز قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گی۔ بخل کرنے والوں کو کیا بنے گی؟ گلے کا توق۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ خود کہہ رہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، جس چیز میں بخل کرتے ہیں وہ سارا توق بن کے کیا ہوگا؟ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس آیت مجیدہ نے بخل کرنے والوں کی مذمت کی۔ جو لوگ بخل کرتے، کنجوسی جس کو کہتے ہیں، ان کی اللہ نے مذمت کی کہ بخل، تو جب انسان بخل کرتا ہے تو اس بخل کے ذریعے انسان بہت سارے واجبات کو چھوڑ بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو جہنم کے عذاب کی بات کی ہے کہ انسان جو بخل کرے گا وہی چیز توق بنا کے انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا،
ظاہری بات ہے کہ یعنی وہ جو بخل ایسا کر رہا ہے کہ اللہ کے واجب کو چھوڑ رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ بخل کون سا ہے جس کے کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے اور انسان واجب کو چھوڑ بیٹھتا ہے. بخل تو انسان جو ہے وہ زیادہ تر یہ پسند کرتا ہے کہ بس میرے پاس مال ہی مال ہو، بینک بیلنس ہو، زمینیں ہوں، جائیدادیں ہوں، سونا ہو، ڈالرز ہوں، ہر چیز کو انسان اپنے لیے جمع کرتا ہے. تو اب اس میں سے جب حساب کرنا ہوتا ہے سالانہ زکوٰۃ کا، تو اب ظاہری بات ہے زکوٰۃ کے لیے حساب کرے گا تو دل کانپے گا. خمس کے لیے حساب کرنا ہو تو پھر اس کے لیے بھی انسان کا دل کانپتا ہے. مثلا 5 لاکھ روپے میرے پاس جمع پڑے ہیں تو انسان عام طور پہ گھبراتا ہے. عام لوگ جو دیندار لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ تو لاکھوں کے خمس نکالتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. عام لوگ گھبراتے ہیں کہ میں 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ خمس دے دوں تو میرا تو 1 لاکھ کم ہو جائے گا. اللہ پہ بھروسہ نہیں. تو بہرحال یہ جو ہے انسان بخل کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ واجب ہے، خمس نہیں دیتا، خمس واجب ہے. بخل کرتا ہے، حج پہ نہیں جاتا، میں نے اگر پیسہ کاروبار سے نکالا تو میرا جو ہے وہ مثلاً 12 لاکھ میرا ادھر لگ جائے گا، چلو میری کاروبار ہو، یا مجھے دکان بیچنی پڑ جائے گی. حالانکہ اگر کسی بندے کے پاس یعنی اتنی ہو مالیت، اس کے اوپر حج واجب ہے. تو بہرحال یہ حج کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، زکوٰۃ کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، خمس کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. یا پھر اسی طرح سے مکان بڑا شاندار ہے، باپ کا تھا، اس میں کہا تھا کہ یہ بہنوں کو بھی حق دینا ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، اس کے اوپر ہم خود بن گئے، ڈاکو بن کے بیٹھ گئے. ہم کیوں دیں؟ یہ میرا ہے، میں بڑا بیٹا ہوں، یہ میرا حق ہے، جب میں ابا کا لاڈلا تھا یہ میرا ہے. تو باقیوں کو نہیں دیتے. تو بھئی اگر ہم نے دیا، مثلا بہنوں کو دیا، تو پھر میرا حصہ کم ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ میراث جائیداد میں سے حصہ دینا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. بخل کرتے ہیں نہیں دیتے، انسان گناہگار ہوتا ہے. یا پھر اسی طرح سے لوگوں کا حق ہے، مثلا خدا نخواستہ انسان نے چوری کی کسی زمانے میں اور نہیں دیتا، میں کیوں دوں؟ یا مال اس کا غصب کیا، وہ بھی نہیں دینا. تو لہٰذا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کا حق ہماری گردن پہ ہو اور ہم ان کا حق نہ دیں. تو یہ بخل ہے اور اس سے ہم حرام کے مرتکب ہوتے ہیں. جیسے مثلا بیوی کا حق مہر ہے، ہم نے حق مہر روک دیا، اس کو حق مہر نہیں دے رہے، دینا کیا ہے؟ واجب ہے، وہ بھی گناہ ہو رہے. تو لہٰذا یعنی یہ وہ چند مثالیں ہیں کہ جس سے ہم بخل کرتے ہیں واجب کو ادا کرنے میں. زکوٰۃ نہیں دے رہے، خمس نہیں دے رہے، حج پہ نہیں جا رہے، بہن بھائیوں کو حق نہیں دے رہے، لوگوں کا حق روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی کا حق مار نہیں دے رہے. یہ سارے کیا ہیں؟ ہم اس سے گناہگار ہو رہے ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح اعلان کیا ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہی چیزیں، یعنی اس نے زمین اگر نہیں دی تو اسی زمین کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اگر اس نے روپیہ پیسہ دینے میں بخل کیا، وہ روپیہ پیسہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اسی طرح سے کوئی اور ایسی چیز ہے، جو چیز بھی انسان نے کسی کا حق بخل کرتے ہوئے کسی کا حق روکا ہے، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہے، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہے، چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہے، چاہے روپیہ پیسے کی شکل میں ہے، چاہے کپڑوں کی شکل میں ہے، اللہ قرآن میں واضح کہہ رہے ہیں جس چیز میں تم بخل کرو گے، لوگوں کا حق نہیں دو گے، اس کو قیامت والے دن توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا. یعنی قیامت والے دن گلے کی زینت بنے گی. اللہ اکبر. تو یعنی اس قدر مذمت کی ہے بخل کنجوسی کرنے والوں کی جو واجب. تو لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہرب. امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بخیل سے تعجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مجھے تعجب ہے بخیل پر،
وہ اس فقر کو جلدی بلاتا ہے جس فقر سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بخیل پر جو فقر سے بھاگنا چاہتا ہے لیکن وہ فقر کو، تنگ دستی کو بلا رہا ہوتا ہے۔ امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں بخیل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں، بہن بھائیوں کو نہ دوں، خمس زکوٰۃ نہ دوں، حج پہ نہ جاؤں، اس کو روکوں۔ کیوں؟ تاکہ میں فقیر نہ ہو جاؤں، میرے پاس مال کم نہ ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں جب وہ یہ روکتا ہے، اس کا یہ روکنا اس کی محتاجی کا سبب بن جاتا ہے۔ خود روکنا، وہ کہتے ہیں میں مال نہ دوں، میرا مال کم ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں غلط سوچ رہا ہے، تیرا مال روکنا تیرے لیے بدبختی ہے۔ تو فقر سے بچنا چاہ رہا ہے، بھاگنا چاہ رہا ہے، تو اس کو روک کر اپنی لیے محتاجی اور تنگ دستی اور فقر کو خرید رہا ہے۔ تو لہٰذا امام نے خبردار کیا۔ تو ایک اور مقام پہ امام علیہ السلام خبردار کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک ومصادقۃ البخیل۔ امام فرماتے ہیں خبردار بخیل کنجوس لوگوں سے بچ کے رہو، ان کو دوست نہ بناؤ۔ بخیل لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ مولا کیوں نہ بنائیں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُقْعِدُكَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں سخاوت سے کیا کرے گا؟ روکے گا، اور تمہیں جو ہے اور تنگ دستی سے تمہیں ڈرائے گا۔ سخاوت سے روکے گا، تنگ دستی سے ڈرائے گا، کہے گا کہ تم کیوں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو، تمہارے اپنے بچے ہیں، تمہاری کیا ضرورت ہے کہ غریب کے بچے کو پڑھانے کی۔ تو امام فرماتے ہیں ایسے بخیل شخص کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہاری آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں خاتون بھی ایسی ہوتی ہے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے مر رہے ہیں، آپ ہر وقت اپنی بہنوں کو بلاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، آپ محلے کے فلاں کو یاد کیا ہوا ہے، آپ فلاں کو دے رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کے گھر میں بھی، کسی کے گھر میں بھی ایسا بندہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ یہ بھی مصیبت ہے بہت بڑی۔ تو لہٰذا ان کو سمجھائیں کہ یہ جو ہے ضرورت ہے، انسان جو ہے لوگوں کو عطا کرتا ہے تو خدا وند متعال ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہم لوگوں پہ مہربان رہیں گے تو خدا ہم پہ مہربان۔ بہرحال تو بخل کی جو اہل بیت نے مذمت کی ہے۔ اچھا، معصومین کی روایات سے ہمیں کچھ ایسے پیغام ہیں کہ انسان بخل کیوں کرتا ہے، اور خود معصوم کی احادیث سے جو استفادہ ہوتا ہے، انسان یہ پہچانے کہ میں کہاں ہوں۔ تو لہٰذا اہل بیت کی روایات سے یعنی کہا کہ بخیل انسان کی چند علامات ہیں، بخیل انسان کی علامات ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا یہ بخیل ہے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو اپنا فیصلہ کر سکتا ہے میں بخیل ہوں یا نہیں ہوں۔ تو کہا کہ ہر کام میں خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، کہتا ہے میں خرچ کروں، مثال تو افطاری پہ دوں، نہیں جہاں تو میرے 10,000 لگ جائیں گے، گھبرا رہا ہے میں کیوں دوں۔ یا مثلا مثال کے طور پہ انسان یہ سوچتا ہے میں تو سارا دن میں 500 700 سارا کماتا ہوں، اگر میں 100 روپے مسجد میں دے دوں افطاری میں تو میرے تو پیسے کم ہو جائیں گے، یہی شیطان سوچتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا اپنی جیبیں خالی کر دو، بچے گھر بھوکے بیٹھے رہ جائیں، ان کا بھی حق ہے، لیکن اپنی عادت رکھیں دینے کی اللہ کی راہ میں۔ اس لیے اسلام میں مستحب ہے کہ اگر آپ کے پاس تنگ دستی ہے نا، رزق بند ہو گئے، صدقہ دیں تاکہ رزق کا دروازہ کھل جائے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، اگر رزق بند ہو چکا ہے تو رزق کو نازل کرواؤ صدقہ دے کر۔ اہل بیت یہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کاروبار نہ ہو،
روزی بند ہو صدقہ دیں اسی نیت سے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کی مدد سے روکتا ہے۔ بخیل انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی مدد سے روکتا ہے، چھوڑو اس کو، چھوڑو، ان کے پاس سب کچھ ہے، جیسے غریب خود بھی نہیں کرے گا دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ تیسرا بخیل شخص کی علامت، نہ خود دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ دوسروں کو پہنچانے دیتا ہے، صرف کہتا ہے کہ بس میری جیب پھول رہے، میرا پیٹ پھول رہے۔ بخیل دوسروں کو نہ فائدہ دیتا ہے نہ دوسروں کو پہنچانے دیتا۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات دیکھتے ہیں نا، ایک بندہ کسی کو دے رہا ہے تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، اور ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کو کیوں دے رہے ہو، فلاں کو دے دو، ہم اس میں ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، یہ بخیل انسان برداشت نہیں ہے، اس کو کیوں مل رہی ہے، اللہ دلوار ہے، دینے دو، تمہارا کیا اس میں، مال اللہ کا ہے، دے وہ رہا ہے، وہ مالک ابھی اللہ نے اس کو بنایا ہے، دے اس کو رہا ہے۔ مفت میں خلیفہ صاحب بن رہے ہیں، بھئی ادھر نہ دو ادھر دو۔ تو اسی طرح سے نمبر 4، ہمیشہ تنگ دوستی، ہمیشہ جو ہے وہ یعنی جو ہے بخیل وہ کیا کرتے ہیں؟ خوف دلاتے ہیں ہمیشہ، تنگ دستی کا، ہمیشہ تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے جو بخیل انسان ہے، کہ دیکھو اگر تم نے آج دے دیا تو پھر حالات اتنے مہنگائی کے ہیں، تم بھی فقیر ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا یہ بخیل لوگوں کی علامتیں ہیں، اس لیے روایات میں بتایا گیا ہر شخص خود دیکھے، اگر وہ خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، دوسروں کی مدد سے لوگوں کو روکتا ہے، خود فائدہ نہیں دیتا دوسروں کو بھی روکتا ہے، اور تنگ دستی سے خود خوف زدہ ہوتا ہے یا دوسروں کو خوف دلاتا ہے، اہل بیت فرماتے ہیں یہ شخص بخیل ہے۔ ہر بندہ اپنا فیصلہ خود کرے، وہ کتنے پانی میں، بخیل ہے یا سخی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد ہے۔ تو لہٰذا روایت ہے صاحب مجموع البیان، یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما من رجل لا يعدی الزکاة الا جعل فی عنقہ شجاع یوم القیامہ۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، قیامت والے دن اس کی گردن میں ایک خوفناک سانپ اس کے گلے میں ہار بنا کے ڈالا جائے۔ قرآن کی آیت نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا سَيُطَوَّقُونَ، ان کے گلے میں اسی زکوٰۃ والی چیز کو توق بنا کے ڈالا جائے گا، اور اللہ کے رسول بھی یہی فرما رہے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے گلے میں سانپ کو توق کے طور پہ پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن نے بھی مذمت کی بخل کرنے والوں کی، اور وارثان قرآن نے بھی مذمت کی بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والوں کی۔ تو انسان جو ہے وہ بخل کرتا ہے، واجبات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو واجب خود اسی جو زکوٰۃ میں جو بخل کی مذمت کی گئی ہے نا، تو اس میں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اس سے مراد واجب زکوٰۃ ہے، یعنی جو زکوٰۃ واجبہ سے بخل کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو لہٰذا بخل کرنا خود حرام ہے، تو اس لیے سخاوت کبھی واجب ہے۔ سخاوت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کب واجب ہے؟ زکوٰۃ دینا، یہ سخاوت ہے اور یہ واجب ہے۔ خبز دینا سخاوت ہے اور یہ واجب ہے۔ زکوٰۃ فطرہ دینا یہ سخاوت ہے اور یہ واجب ہے۔ بہن بھائیوں کا میراث میں حق دینا یہ سخاوت ہے اور یہ واجب ہے۔ لوگوں کے حقوق ہمارے پاس ہیں وہ دینا یہ سخاوت ہے اور یہ واجب ہے۔ بیوی کا حق مار رو کے بیٹھے ہیں یہ واجب ہے دینا، اور یہ سخاوت ہے اور یہ واجب ہے۔ تو کچھ سخاوتیں واجب ہیں، کچھ سخاوتیں حرام بھی ہوتی ہیں۔ سخاوت حرام بھی ہوتی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا سخی ہے، کبھی کبھی سخاوت حرام بھی ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جیسے خدا نخواستہ کوئی شخص حرام کی پارٹی مثلا دے دے کسی کو، اور مل کے شراب پیتے ہیں، اور مل کے الیاذ باللہ مثلا بھنگ کا دورہ چلاتے ہیں، اور مل کے مثال کے طور پہ کوئی اور کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اور بلیئر پہ چلتے ہیں، وہاں کھیلیں گے، پیسے میں پے کروں گا، یہ حرام ہے، اور ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کتنے والدین بتاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ،
جو یعنی لاہور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے کتنی ماں اور والدین کا یہ ہمارے بچے روزہ افطار کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بلیٹ پہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں جس عرف میں یہ جو ہے جوئے والا کھیل شمار ہو تو وہاں پر اس کا کھیلنا حرام ہے۔ اور آپ دیکھیں نا اس کو ہمارے معاشرے میں یعنی لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں، مثلا بعض جوان کہتے ہیں کہ بلا ہم یہ بلیٹ کا جو ہے مثلا بنانا چاہتے ہیں، کلب بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان سے استفتاءات کیے، یعنی پوچھا ان سے، تو جو چیزیں سامنے کہ جو ہار جاتا ہے اس کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب خود اس کا مطلب ہے یہ کھیل خود جوئے کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ شرط کے طور پہ مثلا وہاں برگر، کڑھائی، بوتل، سگریٹ کسی چیز کی شرط نہ بھی رکھیں، صرف ہارنے والے کو پیسے پے کرنے پڑیں گے، خود یہ معاملہ کھیل جوئے والا ہے۔ اور اگر عرفاً یہ جوئے کے کھیل میں شمار ہو تو پھر آغا سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر یہ سنوکر کھیلنا حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ سخاوت کون سی ہے؟ کوئی کسی کو کہتا آؤ کھیلیں گے، ہم پیسے پے کریں گے، میں پیسے دوں گا، یہ حرام ہے۔ جب ایسا مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ آؤ لوڈو مل کے کھیلتے ہیں اور اگر تم ہار گئے تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری طرف سے بوتل پلا دوں، یہ بھی حرام ہے۔ شرط تو لگ گئی نا، اب یہ اس کی طرف سے پلا رہا ہے جوئے میں، یہ حرام۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، احکام کی طرف، نوجوانوں کو، بچوں کو، لوگوں کو۔ اسلام نے بہت ساری گیمز کھیلنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں پہلے آپ علماء اہل علم سے پوچھیں۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ علماء نے اجازت دے دی آپ اس کو کھیلنے بیٹھ جائیں، اپنے وقت کا ضیاع کریں، اپنے دین کا برباد کریں۔ سوچیں، مجھے تو نہیں لگتا، باہر بدگمانی بھی نہ ہو مومنین کے حق میں، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں جو موبائل کا استعمال ہے، مجھے نہیں لگتا موجودہ دور میں سب کی نہیں بات کر رہا کیونکہ میں اس طرح گناہ گار ہو جاؤں گا، نیک لوگ بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں۔ عام طور جو لوگوں کی یعنی کثرت کے بارے میں جو میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا دن میں جتنے گھنٹے ہماری نوجوان نسل موبائل استعمال کرتی ہیں اتنے سیکنڈ کبھی گھر میں بیٹھ کے قرآن اٹھا کے انہوں نے پڑھا ہوگا، مجھے نہیں لگتا۔ اگر آپ کو ایسے کوئی جوان نظر آئے نا، خدا گواہ میں تو ان کے ہاتھ چوموں گا، آپ بھی ہاتھ چومیں، صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علیہ، کیونکہ نوجوانوں میں رجحان نہیں ہے، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ پڑھنا نہیں آ رہا، پڑھا تھا ایک دفعہ دو دفعہ، اس کے بعد قرآن کا تلفظ نہیں ہو رہا، کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن پڑھیں۔ ماہ رمضان میں ایک آیت کا پڑھنا دیگر مہینوں میں ایک ختم قرآن کرنے کے برابر ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک آیت قرآن سنتا ہے اس کو ثواب ہے ایک مکے میں پہاڑ دی، آپ کہا اس پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا دے دے، کیا فرمایا؟ اس پہاڑ کے برابر کوئی سونا دے دے نا راہ خدا میں، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قرآن کی ایک آیت سننے کا ثواب ہے۔ اب بتائیں آج سونے کا ریٹ 5 لاکھ سے اوپر ہے، ذرا آپ کو کہیں کہ 5 لاکھ تو دیں، ہم نے دین کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اللہ اکبر۔ تو مجھ سمیت میں اپنی بات کروں، بات جملہ سخت ہو جائے گا تو شاید ہمیں بخار ہو جائے، تو یعنی 5 لاکھ ذری بات ہے، اتنی بڑی رقم مولانا صاحب ہم کہاں سے لے آئیں؟ 5 لاکھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سونے کا پہاڑ، اس سے بھی افضل ہے ایک آیت کا سننا، اور بد نصیب ہے پھر بھی کوئی شخص ماہ رمضان میں قرآن نہ سنے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا کم از کم سنے تو صحیح، ٹیلی ویژن کے اوپر ترجمہ قرآن تو دیکھیں، اللہ ہم سے باتیں کیا کرنا چاہ رہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب علی کا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ علی مولا اتنا قرآن اور نماز سے انس رکھیں، آج علی والے نماز سے بھی پیچھے ہیں اور قرآن سے بھی پیچھے ہیں، کیا جواب دیں گے مولا علی علیہ السلام کو؟ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ سخاوت جو ہے کبھی حرام ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہے؟
حرام. دوبارہ موضوع سے ہم نہ نکلیں. تو اسی لیے یہ موضوع آیت تھی زکوٰۃ کے بارے میں. تو زکوٰۃ واجب ہے. تو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خدا ہوا، موسیٰ جاؤ قارون کے پاس، اسے کہو کہ زکوٰۃ دے. یہ قارون آپ سنتے ہیں نا قارون کے بارے میں، یہ کون تھا؟ یہ قارون روایات میں ملتا ہے یا تو یہ حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا یا ان کی خالہ کا بیٹا تھا، اور اس کا رشتہ حضرت موسیٰ کی سسٹر سے طے ہو چکا تھا کہ شادی بھی کس کی ساتھ ہونی تھی؟ حضرت موسیٰ کی بہن کے ساتھ، یعنی یہ بہنوئی بنتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ طے ہو چکا، رشتہ دار تھا. تو اس کا مطلب یہ مومن بھی تھا، ایمان والا بھی تھا. اب زکوٰۃ کا حکم، جاؤ موسیٰ کے پاس، اے موسیٰ جاؤ قارون کے پاس زکوٰۃ دے. تو لیکن یہ قارون پہلے تھا کیا؟ روایات اہل بیت بتاتی ہیں یہ پہلے غریب اور تنگ دست تھا. کہا یا نبی اللہ مجھے کوئی ورد اور عمل بتائیں جس کی برکت سے اللہ مجھے صاحب مال کر دے. حضرت موسیٰ نے ذکر خدا بتایا، اس نے اس ذکر کی پابندی کی، اللہ نے دنوں میں اس کو مالدار بنا دیا. قارون کو مالدار بن گیا. جب مالدار بن گیا تو پھر اس کے بعد حکم خدا ہو جاؤ اسی قارون کے پاس کہ جاؤ زکوٰۃ دے. حضرت موسیٰ پہنچے، زکوٰۃ دو. کہا کہ کیسے دوں؟ اتنا سارا مال تھا، بہت زیادہ مال، مویشی، درہم و دینار، روپیہ، پیسہ، چاندی، سب کچھ حساب کرو. حضرت موسیٰ کہتے ہیں دیکھو میں حکم خدا سے تمہارے لیے جو حکم بیان کر رہا ہوں یہ رعایتاً ہے، تمہارے لیے یہ زکوٰۃ ہے، تم 1000 جانور میں سے ایک جانور دو. حالانکہ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور ہے. کہا کہ 40 میں سے یہ جو ہے نا 1000 میں سے ایک جانور دو، اور 1000 درہم میں سے ایک درہم دو. اس نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ میں گھر جا کے نا سارے اپنی تجوریوں سے سارا دیکھتا ہوں، سسٹم حساب کرتا ہوں. اب یہ قارون پہنچا گھر، دیکھا بھئی اس کے حساب کتاب میں جو اس کے جانور تھے وہ تو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، درہم دینار، سونا چاندی، خزانے کی تجوریاں بھری پڑی ہیں. اب اس نے حساب کیا کہ میں 1000 پہ ایک بھی دوں تو اس طرح تو سونے چاندی کے بھی ڈھیر جاتے ہیں اور جانوروں کے بھی گلے خالی ہوتے ہیں، یعنی 1000 پر ایک دینے سے. تو ایک مرتبہ اس کا دل کانپنے لگا، یہ میرا اتنا سارا مال کم ہو جائے گا. بخل کیا، واجب کو ادا کرنے میں بخل کیا، میں کیوں دوں. اب اس نے کیا کیا، اس نے چند دوستوں کو، سرداروں کو انوائٹ کیا گھر پہ کھانے پہ، جلدی آؤ. پہنچ گئے سارے. اب دیکھو اب تک ہم نے موسیٰ کی ساری بات مانی، کہا تم نماز پڑھو، تم یہ کرو، تم فلاں، ہم سارا کچھ کرتے گئے. اب دیکھا موسیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اب زکوٰۃ بھی دو. اب نئی بات ہے، ہم اگر زکوٰۃ موسیٰ کو دینے بیٹھ جائیں تو پھر تو ہماری تجوریاں اور ہمارے سارے جو ہیں مال مویشی سارے کم ہو جائیں گے. یہ کیا ہوا، محنت ہماری ہو اور دیں ہم موسیٰ کو. اب کیا کریں جی؟ کہا کہ کوئی سازش تیار کرتے ہیں. قارون نے کہا، انہوں نے کہا دیکھو تم ہمارے بڑے ہو، تم جو بہتر فیصلہ کرو گے ہم تمہارے اوپر راضی. قارون نے کہا ٹھیک ہے، میں نے جو پلان بنایا ہے وہ اس طرح سازش ہے کہ ایک فلاں فاسقہ اور بے حیا عورت ہے، اس کو انوائٹ کرو، اس کو میں لالچ دیتا ہوں، اس کو موسیٰ کو بہکانے کے لیے، موسیٰ کو ناکام کرنے کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس کو بلایا گیا، وہ فاحشہ بدکار عورت آئی. تمہیں 1000 درہم انعام کے طور پہ دیا جائے گا، یہ وعدہ. اور قارون نے کہا اگر تم نے موسیٰ پہ تہمت لگا دی کہ موسیٰ نے تمہارے ساتھ حرام کیا ہے، زیادتی کی ہے، تمہاری عزت کو داغدار کی ہے، تو پھر 1000 درہم کے ساتھ ساتھ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں قارون تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا. کتنی بڑی پیشکش کر دی. اب وہ فاحشہ عورت بھی تیار ہو گئی، بھئی میں ایک شاہی محل میں رہوں گی اور سونے کے تخت و تاج، چاندی، یہ بڑی عزت والی زندگی. ٹھیک ہے.
ادھر سے قارون نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا، کل جو ہے ہمارے پاس بہت عظیم الشان دعوت ہے، موسیٰ نبی بھی آئیں گے، تم سارے لوگ آؤ۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ یا نبی اللہ، آپ نے کہا تھا کہ زکوٰۃ نے ہم نے غور کیا، میں نے اس طرح کیا، بڑے بڑے سرداروں اور لوگوں کو انوائٹ کیے، آپ اس طرح کریں، کل آئیں، اللہ کے احکامات کی ایک ذرا فہرست بیان کریں، ہم چاہتے ہیں چلو لوگوں تک جو ہے وہ دین بھی پہنچ جائے اور آپ ہمارے پاس دعوت بھی کھا لیں، پھر ہم آپ کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کر دیں گے۔ یہ تھی ایک سازش نبی خدا کو پھنسانے کی۔ اللہ اکبر، مکروا ومکر اللہ، انہوں نے اپنا مکر کیا لیکن اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ کیا مکر کیا؟ دوسرا دن آیا، حضرت موسیٰ کو بھی انوائٹ کر لیا، ان کو بھی خبر دے دی۔ اللہ صبح حضرت موسیٰ نکلے، جو میدان تھا جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے، لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک، سردار آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں، پہنچ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، حکم خدا کی فہرست بیان کی، لوگوں حکم خدا یہ ہے کہ جو چور ہو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور کوئی بھی ہوگا اس کے ہاتھ میں کاٹوں گا، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اسی طرح سے آپ نے کہا کہ جو شخص زنا کرے گا، اس شادی شدہ، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ سنسار یعنی زمین میں گڑھا کھود کے اس کو دفن کیا جائے گا، چہرہ باہر نکلا ہوگا، پتھروں سے لوگ اسے پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دیں گے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا، بات ختم ہوئی تو قارون کھڑا ہوا، کہا کہ یا نبی اللہ، ان کنت فعل، اگر یہ گناہ آپ نے بھی کیا ہو، آپ پر بھی یہ جاری ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نعم وَإِنْ أَنَا فَعَلْ، چاہے یہ کام میں نے کیوں نہ کیوں، حکم خدا سب کے لیے برابر ہے، چاہے نبی ہو یا نبی کی امت ہو، سب کے لیے حکم برابر ہے۔ کہا پھر یا نبی اللہ، آپ یہ ایسی بات کر رہے ہیں، بنی اسرائیل میں تو آپ کا مشہور ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے فلاں عورت سے زنا کیا، بلاؤ اس کو۔ خاتون کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خاتون سچ بتا، جو یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے اپنا ارادہ کیا، اللہ نے اس خاتون کے دل میں تعظیم موسیٰ کو بٹھا دیا۔ کہنے لگی میں ایک پاک اور پاکیزہ کردار کے مالک موسیٰ کو تمام بنی اسرائیل میں رسوا کروں، خدا بھی معاف نہیں کرے گا، اگرچہ میں گناہگار ہوں، میں فاسقہ ہوں، میں بد کردار ہوں، لیکن نبی خدا کی تذلیل میں نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اتنا تو نور ایمان تھا دل میں، عظمت نبی جانتی تھی۔ کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے آ گئے، وہ سارے خوش ہیں، کہتی ایھا الناس، لوگوں یہ قارون اور اس کے کارندوں کی سازش ہے، میرے ساتھ موسیٰ نے کوئی زنا نہیں کیا، مجھے قارون نے 1000 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا اور اپنی بیوی بنانے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں جھوٹ بولنے آئی تھی، لہٰذا میں سچ بتا رہی ہوں، موسیٰ پاک دامن ہے۔ حضرت موسیٰ اسی وقت سجدہ شکر میں گر کر پڑے، گویا ادھر سے قارون شرمندہ ہو کے سر جھکا کے بیٹھ گیا، لوگ لان تان تھو تھو کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ 2 رکعت نماز شکر ادا کی، کہا بار الہ، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اب تو خود ان سے انتقام لے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیے، تم حکم دو یہ تعمیل کرے گی، لہٰذا تاکہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا لوگوں، حکم خدا ہے کہ قارون کو ابھی زمین نگلے گی اور جو اس کے ساتھی ہوں گے، تو جو اس کے ساتھی ہیں اس کے ساتھ رہے۔ یہ کہنا تھا جو قارون کے ساتھ لشکر تھا ایک ایک کر کے جدا ہونے لگے، صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی ایک قارون اور باقی اس کے 2 ساتھی، یہ 3 ملعون۔
قارون اور اس کے دو مشیر، اس کے دوست، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، انہوں نے کہا نہیں جو ہوگی دیکھی جائے گی، یہ ایسے ہی موسیٰ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تینوں ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، پوری بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور زمین کھلی، قارون اندر دھنسا اور وہ دو آدمی بھی ساتھ، اور کتنی پنڈلیوں تک دھنس گئے۔ پھر حکم دیا، پھر زمین میں اور داخل ہوئے۔ اب قارون چیخنے اور چلانے لگا، کہتا ہے موسیٰ تم مجھے زمین میں گاڑ کر میرے جائیداد اور میرے سونے چاندی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا کہا کہ بار الہا اس کی تمام جائیداد کو بھی اس کے حوالے کر دے۔ ملک نے کیا کیا؟ حکم خدا سے اس کی تمام سونے چاندیوں کو اکٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا اس طرح سے، اور پھر حکم دیا اور وہ دو ساتھی پہلے زمین کے اندر گئے اور پھر یہ پہلے منہ تک گیا، پھر اس کے بعد یہ زمین کے اندر سارا دھس گیا۔ تو یہ تھی عبرت، یہ تھا عذاب۔ اب دیکھیں ذرا اس روایت میں غور کریں، وجہ کیا تھی؟ قارون پر عذاب کیوں آیا؟ ایک واجب کام کو چھوڑنا، دوسرا ایک نبی خدا پہ تہمت لگا رہا تھا۔ تو یعنی ایک تو واجب ادا نہ کرنا، اس سے بچنے کے لیے نبی پر تہمت لگانا تاکہ ہمیں واجب ادا نہ کرنا پڑے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، جب ان کو خمس اور زکوٰۃ کی بات کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیوں نکالیں؟ ہم کمائیں اور یہ مولوی کھا جاتے ہیں، ہم کمائیں اور یہ مدارس والوں کو دے دیں، ہم محنتوں سے اکٹھا کریں اور یہ مولوی کھا جائیں۔ استغفر اللہ۔ یہ عام طور پہ یہ جسارتیں، یہ قارون کی فکر وہ لوگ کہتے ہیں جو حقیقت میں نہ خمس دیتے ہیں نہ کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو دیندار لوگ ہیں، دیندار طبقہ ہے، انہی کے تعاون سے یہ دینی ادارے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ان میں سے ایک تعاون یہ بھی ہے، آپ کے سامنے یہ دینی ادارہ جو قائم ہے یہ اہل ایمان کے تعاون سے۔ آپ کے اس علاقے میں سے تو ماشاءاللہ اتنی توفیق نہیں تھی اہل ایمان کے پاس کہ اس مدرسے کی یہ زمین بھی خرید کر دیں۔ یہ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اس زمین میں بھی اور زمین کے اوپر جو بلڈنگ ہے یہ اہل ایمان۔ تو بہرحال جو اہل ایمان، اہل علاقہ سے جو کچھ ہیں، یعنی جو تعاون کر رہے ہیں، جو بہرحال جو بھی ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ جو ہے یعنی زکوٰۃ نہ دینا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ تو یعنی ہم بھی غور کریں، ایسا نہ ہو ایک تو ہم واجب کے تارک ہوں اور پھر دوسرا ہم علماء کی توہین کریں اور علماء کا مذاق اڑائیں، تو یہ خود علیحدہ ایک اور گناہ بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اللہم صلی علی۔ اس کے بعد آیت نمبر 181 اور 182 دو آیات فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر وعن اغنیاء۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ فقیر ہے اور ہم کون ہیں؟ بے نیاز ہیں، یعنی ہم امیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی یہ بات اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم ثبت کریں گے، یعنی ہم لکھیں گے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے تو اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 182 ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اے رسول یہ سب تمہارے نہیں، رسول اللہ نہیں، ذالک بما قدمت ایدیکم، اسی آیت کا تتمہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ہے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا نا، قیامت والے دن جو عذاب ملے گا اللہ کہتا ہے کہ اس کی سزا ہے۔ تو
تو لہٰذا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ جو تم سزا اپنی کاٹو گے تو یہ اپنے اعمال کا نتیجہ جو اپنے ہاتھوں سے تم نے بھیجا ہے. تو لہٰذا اس میں اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ دو آیات، ان دو آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کی مذمت کی ہے. یہودیوں کا ایک گروہ تھا. ابن عباس کی روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بنی قینقاع کے یہودیوں کو خط لکھا جس میں یہ تھا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو. یہ چیزیں تھیں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو. رسول اللہ کا ایلچی قاصد یہ لیٹر لے کر پہنچا ان یہودیوں کے بستی میں، اور سیدھا پہنچا جو ان کا اس وقت جو اس دور کا جو ان کا ادارہ تھا دینی یہودیوں کا. تو وہ ایک قسم کا یعنی اس کو بیت المدارس کے نام سے اس کا نام تھا، بیت المدارس یعنی مدارس کا گھر. تو ایک علمی مرکز تھا جہاں پر یہودی علماء بیٹھتے تھے، اسٹوڈنٹس رہتے تھے. تو وہاں پر یہ پہنچا تو ایک بہت بڑا یہودی عالم جو بیٹھا تھا اس مدرسے میں، اس کو رسول اللہ کا لیٹر دیا کہ دیکھو میں بانی اسلام کی طرف سے تمہارے لیے یہ دعوت اسلام توحید کا لیٹر لے کر آیا ہوں. اس نے جب پڑھا تو ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ کی توہین شروع کی. اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے رسول نے کہا ہے کہ اللہ کو قرضہ دو، تو اس کا مطلب ہے تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. توہین کی اس نے. اور پھر کہا کہ تمہارے جو کتاب ہے قرآن اس میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی سود حرام ہے، اور خود جو ہے اس میں سود کا حکم بھی ہے. تم مسلمان کہتے ہو کہ سود حرام ہے، جبکہ تمہاری اپنی کتاب میں ہے سود بھی لو وَجُرْبِ الصَّدَقَةِ، ہیں جی، حالانکہ ادھر وہ صدقے کی بات ہے. تو انہوں نے اس کو بھی سود سے تعبیر کیا. تو بہرحال یعنی مذاق اڑایا قرآن کی آیت کا، رسول اللہ کا. اور جو رسول اللہ نے لکھا تھا کہ تم اللہ کو قرضہ دو، اس سے مراد تھا یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو انہوں نے مذاق اڑایا. تو جب انہوں نے مذاق اڑایا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت مجیدہ میں فرمایا اچھا پھر اس نے مذاق اڑایا اور پھر ان کو کہا کہ تم نے یہ توہین کی ہے مسلمانوں کے رسول کی اور اسلام کی. تو وہ جھوٹ بول کے مکر گیا، میں نے تو ایسا کوئی نہیں بات کی، میں نے نہیں کی رسول کے تمہارے رسول کے خلاف، نہ میں نے ایسے قرآن کے بارے میں کوئی بات کی. تو یہ جھوٹ بول رہا تھا، اللہ اپنے نبی کی صداقت کی گواہیاں دے رہا تھا. اللہ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ. اللہ نے ان کی بات سن لی ہے. یہ لاکھ جھوٹ بولیں اب کہ ہم نے نہیں کی، اللہ نے ان کی بات سن لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا. تو گویا یعنی جس سے رسول اللہ کی صداقت کی گواہی تھی کہ دیکھو تم کہتے ہو نا نہیں کیا، میرے اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے. تو لہٰذا یہ تھا یعنی اس آیت مجیدہ میں ان کی ذم کی گئی. اور دوسری آیت میں جو تھا اس میں یہی کہا گیا کہ اے یہودیو تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یاد رکھو تمہیں اگر جو سزا ملے گی نا تمہارے اپنے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی ہیں یہ اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی. اللہ ظالم نہیں ہے. تو ان آیات اور اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ اس سے یہ پیغام ملا دیکھیں رسول اللہ نے یہودیوں کو یعنی حالانکہ مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی دعوت اسلام میں کیا کہا؟ نماز پڑھو، نماز کی دعوت دی. تو نماز اس قدر اہم ہے، اس لیے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی محمد و امام فرماتے ہیں لکل شیء وجہ ووجہ دینکم الصلاۃ، ہر چیز کا چہرہ ہے اور دین کا چہرہ نماز ہے. فلا یشی
ننا احدکم وجہ دینے، خبردار کوئی بھی دین کے چہرے کو نہ بگاڑے. یعنی ایسا نہ ہو جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے دین کا چہرہ خراب کر دیا. کیوں کہا نماز کو دین کا چہرہ؟ دیکھیں ہر شخص کی شناخت چہرے سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. میں میری اور آپ کی شکل کو دیکھ کے کہیں گے نا یہ مولانا صاحب ہیں اور یہ علی رضا صاحب ہیں، وہ حاجی صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں. ایسے کہ نہیں؟ چہرے سے شناخت ہوتی ہے. اسی لیے اسلام کی شناخت کس سے ہوتی ہے؟ نماز سے ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں ہے تو یہ نام کا مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے. دوسرا کہا زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کا حکم دیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات. زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ بھی دو. کیوں زکوٰۃ دیں؟ چونکہ ان کے دل کانپتے تھے. ہم زکوٰۃ، یہ سود کا کاروبار کرتے تھے یہودی، تو جو دن رات یہ سوچتے ہیں نوڑین میں سو کیسے زکوٰۃ دیں، اسی لیے کہا زکوٰۃ دو تاکہ غریبوں کا حق ادا ہو. تیسرا کہا اللہ کو قرضہ دو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرو، سود کو چھوڑو. تو لہذا یہ کیا تھے؟ دن رات سونا چاندی جمع کرتے ہیں. اور جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مثلا آج کل ہمارے نوجوانوں میں یہی رجحان ہے، چاندی لے کے رکھ لو، سونا لے کے رکھ لو، ڈالر لے کے رکھ لو، فلاں چیز لے کے رکھ لو. یہی نا، یہی ہمارے زیادہ فکر ہے لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے آپ کرو، اپنا بزنس کرو، اسلام اجازت دیتے ہیں، لیکن خمس واجب ہو گیا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، بہنوں کا حق دینا ہے، بیوی کا حق مار دینا ہے، حج واجب ہو گیا، وہ کچھ نہیں. وہ کیوں کریں ہم؟ بس یہی پتہ ہے، بس ہمارے پاس اتنے تولے چاندی ہو گئی، اتنا تولہ سونا ہو گیا، اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے پاؤنڈ ہو گئے، اب ہم نے اتنے 12 موبائل لے کے رکھ لیے، فلاں لے کے رکھ لیے. پتہ نہیں دنیا یہی ادھر ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ اپنی اولاد کو بزنس مین بناؤ، دیندار بھی بناؤ، ان کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہو، ان کو نماز بھی آتی ہو. تو لہٰذا اگر ہم دنیا کے مال میں رہے تو پھر دیکھیں قرآن نے قیامت والے دن منظر پیش کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اے رسول، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب خدا کی خبر دے دو کہ تمہارے لیے عذاب خدا ہے. صرف یہ نہیں کہا، اس کے بعد والی آیت نمبر 35، آیت نمبر 35 میں کیا فرمایا یعنی سورہ توبہ، یہ سورہ توبہ کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 34 اور 35. 35 میں فرمایا وَيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى. اللہ اکبر. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی، یعنی اس کو جو سونے اور چاندی کے ڈھیر کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ سونے کی تجوریاں اور چاندی کی تجوریاں، جتنے بینک بیلنس جمع کیے ہوئے ہیں، نہ زکوٰۃ دو، نہ خمس دو، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان کو تپاؤ. کیا کرو بھائی تباہ کے؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَتُقْوَى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. ان کی پیشانیوں کو لگاؤ، ان کے پہلوؤں کو جلاؤ، ان کی کمروں پہ لگاؤ. ان کی پیشانیوں پہ بھی جلایا جائے گا، تپا کے لگایا جائے گا، گرم کر کے. یعنی جس طرح استری اگر گرم کر کے لگائے نا کسی کے منہ پہ، کسی کے پہلو پہ، کسی کی کمر پہ، کیسے جل اٹھیں گے. اللہ یہی چیز بیان کر رہا ہے، جہنم کی آگ پہ سونے اور چاندی کو گرم کر کے ان کے منہ پہ، ان کی کمروں پہ، ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا. اب اس کا مزہ چکھو جو دنیا میں تم جمع کر کے رکھتے تھے، نہ زکوٰۃ دیتے، نہ خمس دیتے، نہ بیوی کو حق دیتے، نہ رشتہ داروں کا حق دیتے، لوگوں کا حق کھا کے صرف تجوریاں بھرنے کی فکر میں رہتے تھے. فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم نے دنیا میں اپنے لیے
جمع کیا ہوا تھا، خزانہ کیا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا عذاب چکھو جس کو تم نے خزانہ کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا انسان جو ہے یعنی قرآن مذمت کر رہے اس کی کہ جو صرف خزانہ جمع کرتا ہے، حج واجب ہوا نہ وہ ادا کرے، زکوٰۃ واجب ہوئی وہ بھی ادا نہ کرے، خمس واجب ہوا وہ بھی ادا نہ کرے، رشتہ داروں کا حق دینا ہے وہ بھی نہ دے، تو زہری بات ہے۔ جب ہم لوگوں کا حق کھا کے جمع کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ عذاب کی خبر سنا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ آ کر کھا جائے، ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے رسول کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بھی رسول واضح دلیل لے کر آئے تمہارے پاس، اور جس چیز کا تم ذکر کرتے ہو وہ بھی لائے۔ اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ تم لوگوں نے انہیں کیوں قتل کیا۔ اور اگلی آیت فَإِن كَذَّبُوكَ، اے رسول اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، اگر یہ یہودی لوگ تجھے جھٹلا رہے ہیں فقط كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اے رسول اگر یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا جو واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، جو تحریروں کے ساتھ آئے تھے اور روشن کتابوں کے ساتھ آئے تھے۔ یہ دو آیات کیا پیغام دے رہی ہیں؟ کچھ یہودی لوگ اکٹھے ہو کر آئے تھے رسول اللہ کے پاس۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی برحق ہوں، اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے، پھر ہماری شرط ہے ہمیں تورات میں یہ بات اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ تم اس کو نبی ماننا جو یہ معجزہ دکھائے کہ قربانی پیش کرے، آسمان سے آگ آئے اس کو جلا دے تو وہ قربانی قبول ہو جائے گی۔ آپ ایسا کر کے دکھائیں تو ہم آپ کی نبوت کو مان جائیں گے۔ تو حالانکہ یہ رسول اللہ کی حقانیت کی ساری دلیلیں تورات میں پڑھ چکے تھے، رسول اللہ کو کے اندر دیکھ بھی چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ ایسا جھوٹ بول رہے تھے۔ کیوں بول رہے تھے؟ اس لیے بول رہے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے ہم حق کے پیروکار بن کے رہیں۔ ہم کہیں گے دیکھو ہم تو مسلمانوں کے رسول کے پاس گئے تھے کہ آپ حق پر ہو تو آگ لے آؤ اور ہماری قربانی کو جلا دے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو تمہارے نبی نے نہ آگ لے آئے تو نہ جلایا اور پھر نہ ہم قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا اصل میں بہانہ۔ اللہ نے جواب دیا ان کی اس سازش کا۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ان سے کہو کہ یہ بتاؤ جو پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، معجزات بھی لے کر آئے، دلائل بھی لے کر آئے، کتابیں بھی لے کر آئے، تم نے ان کو قتل کیا، وہ بھی سارا کچھ لے کر آئے۔ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پھر تم نے پہلے والے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تو اشارہ تھا حضرت یحییٰ اور زکریا کی طرف، کیونکہ انہوں نے حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو آرے میں کاٹا ان کے جسم کو، اور حضرت یحییٰ کا سر تن سے جدا کیا اور تشت میں رکھا گیا۔ وہ اپنے مقام پہ آئیں گے انشاءاللہ ان کے واقعات۔ تو لہٰذا یہ تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے تو پہلے انبیاء کو بھی قتل کیا، اور وہ نبی بھی، ان نبیوں نے کیا کیا تھا؟ آسمان سے آگ کے ذریعے سے جانور کی قربانی قبول کروائی تھی۔ ان کے سامنے ان نبیوں کی نشانیاں پوری ہو گئیں، صاحب کتاب نبی تھے، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ان انبیاؤں کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ نبی پاک دکھا سکتے تھے، جب انہوں نے پہلے والے انبیاؤں کی جو ہے وہ عزت کا خیال نہیں کیا، ان کو قتل کر دیا۔ اے نبی یہ بہانہ بنا رہے ہیں کیونکہ تورات میں تیرے سارے حق ہونے کی دلائل موجود ہیں، یہ نہیں ہے۔ اب ان آیات مجیدہ نے کیا پیغام دیا؟ ان یہودیوں نے تورات میں بھی رسول اللہ کی اوصاف پڑھی اور سنی، رسول اللہ کو سامنے سے بھی دیکھا، سارا کچھ جانا پہچانا، اس کے باوجود بھی یہ ضدی بن گئے، انا پرست۔ ہم کیوں قبول کریں؟ کیوں ضدی تھے؟
کہتے تھے کہ یہ اسماعیل کی نسل سے ہیں، یہ اسحاق کی نسل سے نہیں ہیں۔ اگر یہ ہوتے نا آخری نبی بنی اسرائیل میں سے، یعنی جس سلسلے سے حضرت یوسف آئے تھے، اگر اس لڑی سے آتے تو پھر ہم ان کی نبوت کو مانتے، ہم کیوں مانیں؟ انا پرست ضدی تھے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، حالانکہ حق سارا واضح۔ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں، کفار کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہے، تسلیم نہیں کر رہا، وہی ضدی مسلمان ہیں، اسلام کو نہیں قبول کرتے۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے آل محمد کے مذہب کی حقانیت واضح ہے، ضد اور تعصب میں وہ قبول نہیں کر رہے۔ ہمارے اپنے اندر رہ کے پتہ ہے محمد و آل محمد کی پاک تعلیمات کیا ہیں، ضد میں علماء کے آ کے شرک اور کفر اور نصیریت کے اوپر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا یہ جو ضدی لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی وہی اہل یہود کا راستہ، لہٰذا یہ جو ضدی ہوتا ہے، تعصب کرتا ہے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتا۔ انسان ہمیشہ اپنی خلوتوں میں خدا کو یاد کرے، تو لہٰذا انسان رسول اللہ کے حق کا واسطہ دے، یا اللہ تو مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، تو مجھے حق کا راستہ دکھا۔ تو لہٰذا انسان اپنی اصلاح کی فکر میں رہے۔ اب ماہ رمضان ہے، پاک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، تو اس میں ہم ہر شخص کو چاہیے وہ قرآن سے تمسک کرتے ہوئے، اہل بیت کی تعلیمات سے تمسک کرتے ہوئے خداوند متعال سے ہدایت طلب کرے۔ خداوند متعال سے دعائے کریم مہربان اللہ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام، آج کی اس درس تفسیر قرآن، آج کی افطاری اور درس قرآن میں دسترخوان افطاری میں جو ڈاکٹر زینب اور برادر شمیم حیدر کی طرف سے جو اہتمام ہوا، قبول و منظور فرما، ان کے مال جان رزق میں برکت عطا فرما، ان کی جملہ حاجات پوری فرما۔ کریم مہربان اللہ اس دینی ادارے کو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ ہماری خطاؤں غلطیوں کو درگزر فرما۔ کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت جتنے مومنین مومنات نے التماس سے دعا لگائی ہیں ان سب کی حاجات پوری فرما۔ کریم مہربان اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔